ایک بچپن کا زمانہ تھا، خوشیوں کا خزانہ تھا، چاہت چاند کو پانے کی تھی، دل تتلی کا دیوانہ تھا۔ تھک کر آتے تھے سکول سے، پھر کھیلنے بھی جانا تھا۔ بارش میں کاغذ کی کشتی، ہر موسم ہی بڑا سہانا تھا۔ ہر کھیل میں ساتھی تھے، ہر رشتہ نبھانا تھا۔ رونے کی وجہ نہ تھی، نہ ہنسنے کا بہانہ تھا۔ اب نہیں رہی وہ زندگی، اب نہیں رہی وہ زندگی جیسا بچپن کا زمانہ تھا۔ سائیکالوجی کے مطابق انسانی ڈیولپمنٹ کی 8 سٹیجز ہیں، اور ان سٹیجز میں دوسری سٹیج چائلڈہڈ سب سے خوبصورت سٹیج سمجھی جاتی ہے۔ ہر انسان چاہے وہ زندگی کے جس فیز سے گزر رہا ہو، وہ کامیاب ہو یا ناکام، مگر جیسے ہی بچپن کا خیال آتا ہے مسکراہٹ لبوں کو چھو جاتی ہے۔ کوئی معصوم یاد، شرارتی واقعہ لاشعور سے شعور کی حدوں کو چھو جاتا ہے، اور انسان ہر دکھ، تکلیف، پریشانی کو وقتی طور پر بھول کر بچپن کے اس فیز میں پہنچ جاتا ہے جہاں ننگے پاؤں تپتی دوپہر میں درختوں کی چھاؤں میں یا تو گڈے گڈے کی شادی رچائی جاتی یا پتنگ اڑانے کے لیے مانجھا بنایا جاتا، اور مانجھا بنانے کے لیے کتنے دن پرانے بلب، ٹیوب لائٹ اور بوتلیں یوں اکٹھی کی جاتی تھی اور آپس میں ایسے تبادلہ کیا جاتا جیسے بہت بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار چلا رہے ہوں۔ ہر گھر میں اے سی نہیں ہوتا تھا، اور والدین کو فکر بھی نہیں ستاتی تھی کہ گرمیاں کیسے گزریں گی۔ بہت زیادہ گرمی ستاتی تو محلے بھر کے سب بچے مل کر ایک دوپٹہ لے لیتے اور گھر گھر آٹا مانگنا شروع کر دیتے کہ کپڑے کی بنی ہوئی گڑیا لاڈو کی شادی کرنا ہے، اور ہر گھر جا کر پانی کے جگ بھر بھر کر اپنے اوپر انڈیلتے کہ آج تو بارش ضرور ہوگی۔ اور واقعی شام کو آسمان کالے کالے گہرے بادلوں سے ڈھک جاتا اور خوب اللہ کی رحمت برساتا، اور یہ یقین پختہ ہو جاتا کہ لاڈو کی شادی والی اسٹریٹجی بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ جب گھر گھر بچے آٹا مانگنے جاتے تو مائیں بھی مٹھیاں بھر بھر آٹا دیتی کہ بچوں کی دعا اللہ سنتا ہے، اور ان کے اس یقین کو ویریفیکیشن کا سرٹیفکیٹ رات ہونے سے پہلے ہی جل تھل ہوتی گلیاں اور بہتے پر نالے جاری کر دیتے کہ واقعی بچوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ پھر جگہ جگہ کھڑے پانی میں دادی اور نانی اماں سے کاغذ کی کشتیاں بنا کر خوب مقابلہ بازی کی جاتی، اور جیتنے والے کو اس طرح داد دی جاتی کہ نہ جانے کون سا ورلڈ کپ جیت کر گھر واپس لوٹا ہو۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں چلی گئی، بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں چلی گئی، جب پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ الفا بریوو چارلی ڈرامے میں دیکھی جانے والی فوجیوں کے کردار کو ہر بچہ اپنے آپ میں ڈھالنے کی کوشش کرتا، ہر بچے کا خواب کمانڈو بننا بن گیا، اور آدھی دوپہر فراز، گل شیر اور شہباز کے کرداروں کا انتخاب کرنے میں گزر جاتا، اور باقی دوپہر ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کو رسیاں باندھ باندھ کر بندوق بنانے میں صرف ہو جاتا، اور لڑکیوں کا سب سے بڑی دعوت ریڑھی والے چاچے سے کچیاں انبیاں لے کر سرخ مرچ اور نمک لگا کر خفیہ ٹھکانے پر پہنچ کر کچر کچر انبیوں کو کھانا ہوتا تھا، اور بھائی لوگ ذرا ذرا سی بات پر ماؤں کو اس چوری کے بارے میں بتانے کی دھمکی لگاتے تھے، اور خاص طور پر جب گڈی یعنی پتنگ کو کنی دینے سے انکار کیا جاتا۔ آئس کریم اور ماچس کی ڈبیوں میں دھاگا ڈال کر خود کو الیگزینڈر گراہم بیل کے کردار میں ڈھال کر ٹیلی فون بنائے جاتے، اور اس فرضی ٹیلی فون سے دل کی محبت بھری آواز سنی سنائی اور سمجھی سمجھائی جاتی تھی۔ خوبصورت تھا اس قدر کہ محسوس نہ ہوا، خوبصورت تھا اس قدر کہ محسوس نہ ہوا،
کب کیسے کہاں میرا بچپن چلا گیا۔ 14 اگست کو جشن آزادی خصوصی جوش و جذبے سے منائی جاتی۔ جھنڈیوں کو آٹے سے بنائی گئی خود ساختہ پروڈکٹ گم بنا کر دھاگے سے جدوجہد کر کے ٹی وی کے اینٹینا والے بانس کے گرد یوں سجایا جاتا کہ جیسے اس سے تو زیادہ دلکش بن ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کام کو کڑکتی دوپہر اور اندھیری رات تک سر انجام دیا جاتا۔ یہ الگ بات تھی کہ صبح صرف دھاگا اور اس پر چپکا ہوا آٹا ہی نظر آتا تھا، پر نہ جانے جھنڈیوں کو ہوا کس رخ اڑا کر لے جاتی تھی۔ عصر کے وقت محبت اور عقیدت سے باوضو ہو کر قرآن پاک پڑھنے جانے کے لیے سب بچے فرضی ٹرین بنا لیتے، اور پھر اس فرضی ٹرین میں ہر ایک ساتھی کو پک کیا جاتا، اور جو ساتھی پیٹ درد کا بہانہ بنا کر چھٹی کا ارادہ کرتا تو بس باقی تمام بچے مل کر اس کے خلاف شکایتوں کا پنڈورا باکس کھول دیتے اور اس کے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر کے دم لیتے، اور اس خوبصورت مضبوط دوستی کی خطرناک دشمنی کو دل پر نہ لیا جاتا، اور روتے چلاتے ساتھی کی ٹانگوں اور بازوں سے اٹھا کر آپا کے گھر پہنچا کر ہی دم لیا جاتا۔ بچپن کے اس فیز میں ہر بچے کو اپنے گھر میں راجا اور رانی سمجھا جاتا تھا، اور اس عہدے کو بھی کسی غلطی اور شرارت کے بعد ملنے والی مار کے بعد وقتی طور پر نوازا جاتا تھا۔ چلو کہ آج بچپن کا کوئی کھیل کھیلیں، چلو کہ آج بچپن کا کوئی کھیل کھیلیں، بڑی مدت ہوئی ہے بے وجہ ہنس کر نہیں دیکھا۔ پھر نہ جانے کس طرح معصوم، بے فکر، پاک دل، صاف نیت، خوشگوار احساسات والے فیز سے نکل کر منافق دل، آلودہ ماحول، ناخوشگوار حالات، بے چین فطرت، معاشی ترقی کے ادھورے خواب، کامیاب زندگی کے بے ثمر جتن، سب کو پیچھے دھکیل کر آگے بڑھ جانے کی لگن، اونچی حیثیت پانے کی دھن میں اس فیز میں داخل ہو گئے ہیں کہ دل کہیں پیچھے بچپن کے جھولوں میں اٹک کر رہ گیا ہے، کہ اب دل کی انگلی کو پکڑ کر زبردستی گھسیٹے چل رہے ہیں، کہ یہ معصوم واپس اسی فیز میں جانے کو بےتاب طلبگار ہے، مگر افسوس گیا وقت اور زمانہ بھلا کب پلٹ کر آتا ہے۔ وہ اینٹوں کی وکٹیں وہ ٹوٹا سا بلا، وہ اینٹوں کی وکٹیں وہ ٹوٹا سا بلا، وہ گلیوں کی رونق وہ اپنا محلہ، وہ جیبوں میں سکے مچاتے تھے شور، وہ جیبوں میں سکے مچاتے تھے شور، امیری کے دن وہ مٹی کا گلا۔ اے بچپن بتا تو کہاں کھو گیا ہے، اے بچپن بتا تو کہاں کھو گیا ہے، یا کہہ دے تو اب بڑا ہو گیا۔